بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج 21 رمضان مبارک ہے اور ہم سورہ البقرہ آیت 230 جو ہے یہ کر چکے تھے۔ 230 کے بعد 231 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وا کا معنی اور، اذا کا جب، اور جب کبھی، اور جب یا جب کبھی۔ طلقتم، طلق یطلق تطلیق، کسی بند چیز کو کھول دے، کوئی چیز بند ہو، مقید ہو، کسی چیز کا کسی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونا، جڑا ہوا ہونا، تو جب ہم جوڑ کو کھول دیں تو وہ طلاق کا ہوتا ہے، ان طلاق کا ہوتا ہے، یعنی وہ عہد، وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ، وہ عقد، وہ کنٹریکٹ جو میاں بیوی کے مابین قائم تھا اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کا توڑ دیں، اس کا منقطع کر دیں۔ فرمایا کہ جب تم عورتوں کو اس عہد سے جو قائم کیا گیا تھا، عقدۃ النکاح، نکاح کا کنٹریکٹ، اس سے تم انہیں آزاد کرو، وہ پابندی جب تم ان سے اٹھا۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ طلقتم کا جو فعل ہے یہ امت کے جو ارباب وسط و کشاد ہیں ان کی طرف منسوب کیا، یعنی خامدوں کی طرف نہیں۔ یعنی یہاں طلاق کا جو ڈکلیریشن ہے یا اعلان ہے یا فیصلہ ہے وہ کون کرے گی؟ حکومت کرے گی، حکومت کے ارباب وسط و کشاد کریں گے، جس کے لیے ہم نے پیچھے کل کے درس میں سورہ الطلاق 65 سورہ کی پہلی آیت دیکھی تھی۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یعنی خطاب نبی کو ہے اور حکم کیا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، عورتوں کو طلاق دو، یعنی اپنی بیویوں کو طلاق نہیں، عورتوں کو طلاق دو۔ تو یعنی یہ اس سے یہ چیز مستنبط ہوتی ہے کہ نکاح بھی حکومتی عمل ہے، حکومت معاشرہ انوالو ہوگا، اور اسی طرح طلاق بھی۔ تو جس طرح نکاح 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 کہہ دینے سے نکاح ہو نہیں جاتا، اس کے لیے ایک حکومتی پروسیس ہے، معاشرتی عمل ہے۔ اسی طرح طلاق طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی، طلاق کا بھی ایک باقاعدہ پروسیس ہے، جس کا ہم کل سورہ النساء کی آیت نمبر 34، پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 128 اور سورہ الطلاق آیت نمبر 1 اور 2 میں، اور پھر اس کے بعد سورہ الطلاق کی آیت 5 اور 6 میں کل ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے، اور یہ تمام پروسیس تکمیل پذیر جب ہو جائے تو اس کا حکم ہو رہا ہے کہ جب تم تمام مراحل کی تکمیل کے بعد عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی ان کا طلاق یافتہ ہونا ڈکلیئر کر دو۔ تو پھر کیا ہے؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر اس اعلان طلاق کے بعد جو ان کی عدت ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض، یعنی 3 بار۔ تو جب وہ پھر 3 ماہ کی جو مدت ہے عدت کی، یا 3 حیض کی مدت جو ہے، اس کو وہ قریب پہنچ جائیں اس کے اختتام کے، یعنی جب وہ اختتام کے قریب پہنچے وہ مدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو جب وہ قریب پہنچنے لگے تو پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ان کو روکو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ یعنی روک لو تم ان کو معروف طریقے سے، یعنی حسن کارانہ انداز میں رجوع کرو۔ خاوند کہے کہ میں اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں اور ہم میاں بیوی کے طور پر حسب ثابت رہتے رہیں گے، تو یا تو یہ اعلان کرو، اور سرحوہن بمعروف، یا اس فیصلے کو جو ہو چکا ہے اس کو فائنلائز کرو اور ان کو جدا کر دو، روانہ کر دو
روانہ کرنا حسن کا رانا انداز، یعنی یہ 2 دفعہ کی جو طلاق ہے، الطلاق مرتان، ان کے بعد اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو اس 2 دفعہ کی طلاق کے بعد پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ 3 ماہ کی مدت کے اندر اندر رجوع کرے تو اس پر کوئی نکاح نہیں ہوگا، اس پر کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح جب بھی ہوگا اس مدت کے گزر جانے کے بعد نکاح کی تجدید۔ اور یہ جو 2 طلاقیں ہیں، یہ کوئی کھڑے کھڑے طلاق کہنے کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آج طلاق کا عمل ہوا اس سال، پھر 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد پھر کبھی ناچاکی ہوئی، پھر وہی پروسیس دہرایا جائے گا، پھر ایک طلاق ہوگی، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ طلاق ایک لفظ ہے جو ایک ہی سانس میں انسان 3 دفعہ دہرا دے تو 3 طلاقیں پڑ جائے اور اس کے بعد حلالہ کرانا پڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِلتَّعَدُّدِ، لیکن اے اہل ایمان اور اے مسلم حکومت کے نمائندوں، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ یہ جو عورتوں کو روک لینے کا حق مردوں کو دیا جا رہا ہے، تو ولا تم سے نہ روکا کرو، نہ روکنا تم ان عورتوں کو ذرا نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی تمہارا ذہنی جھکاؤ اس کو بیوی کے طور پر رکھنے کا نہیں ہے، لیکن صرف زخم پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اس کو یعنی نقصان پہنچانے کے لیے رجوع کر لو، پھر طلاق دے دو، پھر رجوع کر لو۔ تو فرمایا کہ مت روکو ان کو اس نیت کے ساتھ کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ، لیتا تعدو، اور اس طرح تم ان پر ظلم کرو، یعنی ظلم کرنے کے لیے ان کی حیثیت کو استعمال نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اور ثابت ہو گیا کہ واقعی بدنیتی کے ساتھ اس نے ڈیٹین کیا ہے یا اس آیت سے سہارا لیا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بلا شبہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا۔ اب قرآن نے یہ جو کہا کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا، اس کے اندر اس ظلم کی جو نوعیت ہے وہ ڈیفائن نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اوپن چھوڑا گیا، یہ کھلا ہے۔ قرآن نے اسے ظلم تو قرار دیا ہے، ظلم نفس، لیکن سزا تجویز نہیں کی۔ اب یہاں پر جو ہمارا یعنی مملکتی نظام ہے، وہ یہاں پر بائی لاز کے تحت سزا تجویز کر سکتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جو اوپن ہے، یہ اوپن ہے۔ جہاں اوپننگ ہے، اوپن ہے، وہاں ہے بائی لاز، وہاں پر بائی لاز بنائے جائیں گے، ریاست کانسٹیٹیوٹ کرے گی قوانین بائی لاز، لیکن وہ دوامی نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک جگہ قضا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو مثلا جرمانہ کر دیا جائے، کسی جگہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو 3-4 دن ڈیٹین کیا جائے، یعنی موقع محل کی نوعیت سے قاضی جو ہے، جوڈیشری جو ہے، وہ فیصلہ کرے کہ اگر یہ بار بار اللہ کی آیات کا استہزاء کر رہا ہے، ان کا استہزاء ہو رہا ہے، تو وہ ظلم ہے، اس ظلم کی سزا ہونا چاہیے، پنشمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی اور ایسا نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا بلا شبہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا، یعنی اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایمانی اور اخلاقی ظلم تو ہوگا ہی، لیکن آئندہ کے سدباب کے لیے اس ضمن میں سزا کا تعین کرنا یہ بھی امت مسلمہ کے حوالے سے لازم ہے، لیکن وہ اپنے زمان و مکان میں کوئی سی سزا و تجویز کر سکتی ہے، جو کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ، یعنی نوعیت کے حوالے سے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو اے جماعت مومنین، انفرادی اور اجتماعی طور پر خامد ہو یا بیوی، حاکم ہو یا محکوم، نہ پکڑو، نہ بناؤ، نہ اختیار کرو اللہ کی آیات کو کیا حضوا کا معنی ہوتا ہے بے قیمت، کم قدروں قیمت، یعنی ان کی وہ امپورٹنس جو ہے وہ تمہارے ذہنوں میں نہیں ہوتی، تو اس وقت ہم اس کا مذاق، استہزاء، بفول اس طرح اسی وقت کرتے ہیں جب کسی چیز کی قدر و قیمت صحیح معنی میں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ اب ان احکام کے ضمن میں درمیان میں ایک آیت جلیلہ لائی جا رہی ہے، یعنی آیت جلیلہ کا حصہ آ رہا ہے جو ما قبل اور ما بعد دونوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے جماعت مومنین یاد رکھنا، وَاذْكُرُوا یاد رکھنا، نعمت اللہ علیکم، وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے، وہ نعمت جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، وہ نعمت جو تمہیں عطا کی گئی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے جو تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ واؤ جو ہے تفسیری ہے، یعنی
اس کو واو ترادف کہتے ہیں، یعنی وہ نعمت کیا ہے اس کا بیان شروع ہوا، وما انزل علیکم، یعنی وہ چیز کہ جسے نازل کیا اس اللہ نے علیکم تمہارے اوپر، یعنی قرآن یا کتاب رسول پر بھی نازل کی گئی ہے اور میرے اور آپ پر امت پر بھی نازل کی گئی ہے۔ اور یہاں علا جو حرف جار استعمال ہوا ہے یہ وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے، لزوم کے لیے، یعنی یہ جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے یہ کیوں مجرد ایک ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو فریضے کے طور پر، ایک اسینشل اور لازمی قانون حیات کے طور پر نازل کیا ہے۔ اس کی حیثیت ایک اپیل کی نہیں ہے بلکہ ایک فریضہ ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہو تو اس کو انجام دیتے رہنا۔ فرمایا اور وہ کہ نازل کیا اس اللہ نے تمہارے اوپر یعنی وجوب کے طور پر، فریضے کے طور پر۔ اور وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، من الکتاب، وہ ایک عظیم الشان کتاب، یہ من بیانیہ ہم اسے کہتے ہیں، یہ کتاب کا بیان ہے، جو کچھ نازل کیا اللہ نے اس کا بیان کیا کہ وہ الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمت پر جو نازل کیا ہے وہ کتابیں نہیں ہیں، ایک کتاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب قرآن اور 6 کتابیں ہوں، یا ایک قرآن اور 3 یا 4 سے 6 اور 6 اربع، جس طرح اہل تشیع نے کہا 6 اربع، 4 اور صحیح کتابیں، اور اہل سنت نے کہا نہیں 6 اور کتابیں، ایک قرآن اور 6 وہ 7 ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں ایک قرآن اور 4 اور تو 5 ہو گئی۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ جو چیز نازل کی گئی ہے وجوب کے طور پر امت پر اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ من الکتاب، وہ ایک الکتاب، ایک دستور حیات، وہ 2 بھی نہیں ہے، 9 یا 7 یا 5، تو ایک طرف ایک ہی کتاب۔ اور الکتاب کے بعد آیا ہے والحکمہ، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ سراپا حکمت ہے۔ اب یہاں پر بھی علماء کرام نے الکتاب اور حکمہ، اس کو یوں کرے کتاب اور حکمت، کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب تو کہتے ہیں قرآن ہے، اور حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں احادیث، یعنی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور احادیث نازل کی ہے۔ پھر وہ احادیث کہاں ہے؟ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جو بھی اختلاف میرے اور آپ کے مابین فہم کتاب اللہ میں ہو، اس کا اصول کیا ہے؟ رفقۂ محترم 42 مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جو اختلاف ہو اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ حل کرنے کے لیے ہم نے انسانوں کو حکم نہیں ماننا، کتاب الہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم مثلا یہی اختلاف کہ جی یہاں کتاب تو متعین ہے کہ قرآن ہے، نمبر 2 الحکمہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا جس سے وہ احادیث ہے، کسی نے کہا اقوال ائمہ ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے بعد جو واو ہے جس کے بعد الحکمہ آ رہا ہے، یہ واو تفسیر کا ہے۔ کتاب یعنی حکمت، یعنی کتاب اور حکمت 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، کتاب ہی حکمت ہے اور حکمت ہی کتاب۔ جس طرح فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، پورا قرآن جو ہے وہ حکمت سے مالا مال ہے۔ اسی طرح تلک آیات الکتاب الحکیم، پوری کتاب کو بھی قرآن نے الحکیم کا ہے، القرآن کو بھی قرآن نے حکیم کا ہے۔ تو حکمت اور کتاب 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی۔ لیکن یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن آگے، اس بیان کو ہم جب آگے چلائیں گے تو قرآن خود رہنمائی کرے گا اور وہ بتائے گا کہ اس سے 2 چیزیں مراد ہے یا ایک۔ اب مثلا اگر کتاب اور حکمت 2 الگ الگ چیزیں ہوتی تو آگے قرآن میں آ رہا ہے یعظکم بہی، یہ یعظکم کے بعد بہی کا جو لفظ آ رہا ہے رفقائے محترم، اگر کتاب اور حکمت 2 الگ الگ چیزیں ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ یعظکم بہما، یعظکم بہما، یعنی کتاب اور حکمت، یہ جس طرح ہم کہیں کتاب جمع کتاب، 2 کتابیں، کتاب و کتاب کتابان، اور کتابان کی طرف جب ہم ضمیر لوٹائیں گے تو ہما ہوگا، کتاب و کتاب، ہما کتابان۔ لیکن اگر وہ مثلا خالد تمہارا باپ، تو خالد کون؟ تمہارا باپ۔ تو خالد اور تمہارا باپ، اگر خالد اور تمہارا باپ ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں یا 2 پہلو ہیں تو ہم اس کے بعد ضمیر لائیں گے ہوا۔ پس قرآن کا یعظکم بہی کہنا
دلیل ہے اس بات کی کہ کتاب اور حکمت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کتاب ہی حکمت ہے اور حکمت ہی کتاب ہے. جس طرح میں نے دو حوالے دیے کہ یاسین والقرآن الحکیم اور تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب بھی حکمت والی ہے اور قرآن بھی حکمت والا ہے. پس وہ قرآن اور الکتاب بھی ہے اور الحکمت بھی ہے. قرآن نے کہا، رحمان کا ارشاد اور ریاض و کنبے، وہ اللہ اس کا تمہیں حکم دیتا ہے، پابند ٹھہراتا ہے. اس قرآن اور حکمت یعنی دو چیزیں الگ نہیں ہیں، کتاب حکمت، حکمت کتاب. تو اللہ پاک سے میرے اس کا پابند ٹھہرا رہے ہیں. اور واتقوا اللہ، بس اس کتاب الہی پر قائم ہو کر تم اپنے اندر تقوی پیدا کیے رکھو. اور تقوی رفقہ محترم کیا ہوتا ہے؟ وقیت الفرسا وقیت، وقیت الفرسا وقیت، گھوڑا جو ہے جس پر آپ نے سوار ہونا ہے، تو اس گھوڑے کو جب عرب نال بند کر لیتے تھے، اس کے پاؤں پر نال چڑھا لیتے تھے، تو وہ گھوڑے کو کہتے تھے کہ یہ وقی ہو گیا. تو وقا یا تقوی کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر ان چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ یا مسلح کر لینا کہ جن کی اساس پر آپ راستے میں زخمی نہ ہو، نڈھال نہ ہو، منزل کھوٹی نہ ہو. تو اس کا معنی احکام الہیہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، مثبت اور تعمیری احکام پر چلو اور منفی اور سلبی احکام سے اپنے آپ کو بچا لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ وہ اللہ جو تمہیں یہ الکتاب دے رہا ہے، حکمت سے مالا مال کتاب عطا کر رہا ہے، اس سے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے وہ عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے. تو چونکہ وہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے، اس لیے جو کچھ اس نے الکتاب میں تمہیں کہہ دیا ہے قیامت تک یہ امیٹ اور امر ہے، یا اپنے مقام سے ہٹنے والا، ٹلنے والا، منسوخ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ اس ذات کی طرف سے تمہیں عطا کیا جا رہا ہے جو ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے. اب متعلقات ہی کا چونکہ بیان ہمارے سامنے ہے، اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو. اور یہاں طلقتم کا جو صیغہ مخاطب کا، جمع مخاطب کا، یہ کس کا ہے؟ حکومتی ارکان، حکومت کے نمائندے، ارباب وصف و کشار، نہ کہ خاوند. خاوندوں پر بھی حکومت کے ارکان یہ فیصلہ نافذ کریں گے. تو جب تم عورتوں کو طلاق دو وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ طلاق کا فیصلہ کن حیثیت میں اس کا اعلان ہو جائے، اور پھر وہ جو طلاق کی عدت ہے وہ پوری کر لیں. اب پہلی صورت یہ تھی، پہلے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس طلاق کی جو عدت ہے 3 حیض یا 3 ماہ، اس کے اندر اگر خاوند رجوع کر لے تو اس کے لیے کوئی نکاح نہیں ہے. یعنی اگر عدت کے اندر خاوند رجوع کرے بیوی کی طرف، تو اس کا رجوع کرنا، اس کا امساک کرنا، روک لینا، یہ کافی ہے، کوئی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ عدت ختم ہو جائے، وہ عدت 3 ماہ جو تھی یا 3 ہے، اس پر سال، 1.5 سال، 2 سال، 6 ماہ گزر جائے، تو اس صورت میں کیا ہو؟ تو قرآن کہتا ہے پس جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائیں اپنی مطلوبہ معینہ عدت کو، گزر گئی. اب گزر جانے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. یعنی طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، عدت کے گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ خاوند اور وہ عورت جو پہلے میاں بیوی تھے، اگر وہ رجوع کرنا چاہے، یعنی میاں بیوی کے طور پر نکاح ثانی کرنا چاہے، تو ارباب وصف و کشاد کو، خاندان والوں کو، حالی موالی، چچا، ماموں، باپ، ان کو حکم دیا جا رہا ہے فلا تعضلوهن، مت روکا کرو تم انہیں، مت روکنا، مت رکاوٹ بننا. عزل کا معنی ہوتا ہے راستے میں رکاوٹ کے طور پر حائل ہو جانا. تو مت رکاوٹ کے طور پر حائل ہونا اس بات میں کہ نکاح کر لیں وہ عورتیں اپنے خامدوں سے. اب یہاں 2 باتیں، ایک تو ینکحنا کی جو ہے نا نکاح کرنا، اس میں نکاح کرنے کا فعل کس کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے؟ قرآن عورت، یعنی عورت کا حق ہے کہ وہ نکاح کرے.
یہ نہیں ہے کہ عورت عاقل بالغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اگر اپنی صوابین کے مطابق نکاح کرنا چاہے تو معاشرہ کا نہیں، ہم تو تجھے حق نہیں دیتے. ینکحنا یعنی نکاح کرنے کا حق قرآن اس عورت کو دیتا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے، اور آگے ازواج ان کے ازواج کو، گویا کہ وہ جو سابقہ خاوند تھا اس کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر لینا، بشرطے کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف. تم یہ دیکھ لو کہ اس نکاح کرنے میں نکاح وہ کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن یہ جج کر لو کہ کہیں وہ خاوند جو ہے وہ اس کو ڈال تو نہیں دے گا، غلط وعدے تو نہیں کر رہا کہیں، یعنی ایسا اپنی امکانی جو تمہاری صورت احوال ہے اس کا تم جائزہ لے لو. لیکن اگر تم دیکھو کہ وہ معروف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، نکاح ثانی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مت کرو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا اس کا پابند ٹھہرایا جا رہا ہے تم میں سے ہر اس ایک کو جو ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن. گویا کہ اگر یہ طلاق، میں نے جس طرح عرض کیا تھا، طلاق کھڑے کھڑے تو طلاق ہوتی نہیں، طلاق ایک ہو جائے اس کے عرصہ بعد دوسری ہو جائے، جو بھی ہو، تو دو طلاقیں جو رجی ہے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مدت عدت گزر جانے کے بعد میاں بیوی کے طور پر نکاح کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، ملنا چاہے، تو مت روکو ان کو. اور پابند ٹھہرایا جا رہے اس حکم کا ہر اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر. دوسرے لفظوں میں جو مومن ہو کر اس راستے میں رکاوٹ بنے اور ان کو نکاح نہ کرنے دے، اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان مشکوک ہے. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی ان کو نہیں روکے. فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر. اے ایمان والو، ان دونوں کا آپس میں میاں بیوی کے طور پر نکاح کر لینا، اس میں کیا ہے؟ زیادہ پاکیزگی، یہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے. واطہر، اور اس کے اندر زیادہ طہارت ہے. یعنی مطلب ہے آپ ان کی اگر اولاد ہے فرض کا، اب وہ اولاد ہے تو اولاد ہی کے مستقبل کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو معاشرے کے لیے طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کی نشو و نما کا باعث بنے گا. ادروائز وہ بچے کسی کے پاس، ماں کوئی اور، تو وہ کفالت، وہ تکفل، وہ تربیت وہ نہیں کر سکتی کہ جو خود یہ ماں کر سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ زیادہ نشو و نما کا باعث بنے گا، پاکیزگی کا باعث بنے گا معاشرے کے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ معاشرے کے لیے زیادہ بہتری کا باعث بنے گا. وانتم لا تعلمون، اور اب تم اپنی ضد یا انا کا مسئلہ بنا کر اگر روکو گے تو تمہارا یہ روکنا ایک تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم کی نفی ہے، اور دوسرا یہ جہالت کا جذبہ ہے، یہ ضد اور اناد کا جذبہ ہے، یہ مصالحت کا، بھائی چارے کا اور مومنانہ معاشرے کو آگے بڑھانے کا یہ جذبہ نہیں ہے. نہیں، دوسرے کہاں سے آ رہے؟ ازواج ہن قرآن کہہ رہا ہے، دوسرے زوج کہاں سے آ گئے؟ ازواج ہن وہی زوج جن سے ان کو طلاق ہوئی ہے. ازواج ہن اپنے، یعنی نہ روکو تم ان کو کہ وہ نکاح کرے اپنے ہاں، یہ دوسرے غلط ہے. ازواج ہن اپنے خاندوں سے، اپنے شوہروں سے جو سابقہ ان کے شوہر تھے طلاق لے چکے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں ازواج کہہ رہا ہے تو ان کو تم نکاح کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ مت. لیکن یہاں زوج زوج ہی ہے، جس طرح پہلے آیا بات قبل زوج آ رہا ہے نا، تو زوج خاوندی کے معنی میں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. اب اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ طلاق ملی، جب طلاق ہوئی اس کو تو عدت ہے، لیکن عدت کے دوران یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو حاملہ ہے. اب جس وقت عورت کا حاملہ ہونا ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض نہیں ہے. پھر اس کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن. ان کی عدت ہے تا آن کہ وہ بچہ جنم، اور بچہ جننے تک کا تمام خرچہ اور نان و نفقہ جو ہے وہ خاوند کے اوپر. بلکہ ہم نے کل دیکھا تھا سورہ طلاق میں
کہ یہ طلاق عام بھی ہو جائے تو عورت کو خاوند اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا. لا تخرجوہن من بیوتہن، جس طرح گھر خاوند کا ہے اسی طرح قرآن کہتا ہے خاوند کے ساتھ ساتھ وہ گھر عورت کا بھی ہے، تو عورت کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ صورت بنی کہ جب اسے طلاق ہوئی تو عدت کے دوران ظاہر ہو گیا کہ یہ تو حاملہ تھی، تو جب وہ حاملہ ہونا اس کا ظاہر ہو جائے گا تو پھر اس کی یعنی مدت جو عدت کی ہے وہ ہوگی وضع حمل. اب جب وہ وضع حمل کر لے تو اب حکم ہو رہا ہے کہ والوالدات، اور وہ مطلقات جو مطلقات حاملات اور حاملات کے بعد اب وہ والدہ بنی، تو فرمایا کہ والدات یعنی عورتیں، مطلقہ عورتیں، یرزین اولادہن، وہ دودھ پلائیں اپنے ان بچوں کو حولین کاملین، 2 کامل سال، یعنی 2 سال تک بچے کا حق ہے ماں پر کہ اسے دودھ پلایا جائے. 2 سال تک بچے کو مکمل طور پر دودھ کا جو پلانے کا عمل ہے اس کو ہونا چاہیے. لمن ارادہ ان یتم الرضاع، خاص طور پر ان کے لیے جو چاہیں خاوند یعنی ماؤں سے، یعنی اپنی بیویاں اور بچوں کی مائیں، انہیں کہیں کہ بھائی تم 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ، اس کے لیے جو چاہے کہ رضاعت کے عمل کی تکمیل کرائے. اور اس دوران کیا ہوگا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے یعنی والد، تو جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمہ ہوگا اس والدہ کا نان و نفقہ اس کی حیثیت کے مطابق، تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو نان و نفقہ دینا ہوگا. وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لباس پوشاک، جس یعنی پہناوا جس کے حیثیت میں وہ پہلے تھی، وہی بالمعروف، یعنی اس کی معروف حیثیت کا مراد یہ ہے کہ خاوند کی حیثیت کے مطابق نہ اس پر ظلم کیا جائے نہ اس کا حق دبایا جائے، تو دونوں میں بغیر کسی ظلم اور زیادتی کے معروف طریقے سے اس کو یہ کیا جائے. فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، تو نہ بوجھ ڈالا جائے کسی بھی جان پر، یعنی خاوند کی جان ہو یا بیوی کی، باپ کی ہو یا ماں کی، اس کی طاقت سے بڑھ یا جتنی اس کی حیثیت ہے معاشرتی حیثیت، اس معاشرتی حیثیت کے مطابق والدہ جو ہے یعنی اپنی سابقہ خاوند سے خرچہ لے سکتی ہے، نان و نفقہ کے حوالے سے بھی، رہائش اور پوشاک کے حوالے سے بھی. اور آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. آپ فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ والدہ تو لازماً ایک طبعی جذبے کے تحت چاہے گی کہ وہ دودھ پلائے، تو اس طبعی جذبے کا استحصال کرے خاوند باپ، یعنی وہ چاہتی ہے ماں کے مامتا کے جذبے کے تحت کہ میں پلاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ وہ کمی کرے، اس کی حیثیت کا خیال نہ کرے یا اس کو وہ حق نہ دے، ظلم کرے. تو فرمایا نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بوجہ اس محبت کے جو اسے اپنے بچے کے ساتھ ہے، اور نہ ہی بچہ ہے تو اس کا جو باپ ہے اس کو اس حوالے سے گزان پہنچے کہ والد اگر اس بات کو ترجیح دے کہ اس کو اپنی ماں ہی کا دودھ پلایا جانا بہتر ہے، تو اب ماں آ رہی ہے کہ چونکہ اب یہ چاہتا ہے تو میں اس کی چاہت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں اور میں جو اس سے مطالبہ کر لوں وہ ٹھیک ہے میرے لیے. تو فرمایا کہ نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس جذبے کے تحت جو اسے بچے کے ساتھ ہے، مامتا کا جذبہ، اور نہ جو مولود ہے، جس کا مولود ہے یعنی باپ، اس باپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے. اچھا اب اگر ایسا ہو کہ وہ خاوند جو ہے وہ مر گیا، خاوند مر گیا، اور خاوند مرنے کے بعد اب وہ متعلقہ جو تھی وہ عدت کے دوران مثلا حاملہ پائی گئی، پھر وضع حمل ہوا، تو اب اگر وہ خاوند موجود نہیں ہے، خاوند موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ تو اس صورت میں قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو خاوند کے بعد جو مثلا خاوند کے بھائی ہے، خاوند کا باپ ہے، یعنی مرنے کے بعد خاوند کی جس کو میراث پہنچتی ہے، جو اس کا وارث بنتا ہے، وہ اس پر وہ لائبلٹی ہوگی جو اس حوالے سے خاوند پر، تو خاوند کی لائبلٹی ٹرانسفر ہو جائے گی اس پر جو اس کا قریب تر ہے بطور وارث، اور اگر وارث بھی نہ ہو تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ریاست، تو پھر اس فریضے کو ڈیوٹی کو انجام دے گی ریاست.
یعنی سب سے پہلے خاوند باپ نہ ہو تو اس کا جو قریب وارث ہے یعنی بھائی اور باپ، اگر بھائی اور باپ نہ ہو تو یہ حق فریضہ ڈیوٹی عائد ہوتا ہے معاشرے پر، یعنی ریاست پر، سلطان پر، امیر المومنین، یعنی امت جو ہے بحیثیت مجموعی وہ اس کی کفیل ہوگی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ یہ جو 2 ماہ کی مدت، 2 سال کی مدت تھی، اگر اس میں کوئی کمی بیشی اپنے خارجی یا داخلی حالات کے تحت میاں بیوی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں پارٹیاں یعنی میاں بیوی یا اس کے ورثہ اگر وہ ارادہ کرے فصال عن تراض، یعنی اس مدت کو کم کرنے کا باہمی رضامندی سے اور باہم مشاورت سے، تو یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا جو مینجمنٹ ہے، نظام ہے، وہ اس بات کو یوں کرے ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم بجائے ماں سے کسی دایا سے، کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو، یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی بیوی مانتی نہیں ہے، ماں مانتی نہیں ہے، یا اس کا دودھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا تم سے اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، تو جو بھی ایسی صورت ہو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو تو ان تسترضعوا، تو تم کسی مرضعہ کو، دودھ پلانے والی کو، دایا کو اس کام کے لیے انگیجمنٹ اس کی کر لو، اس سے یعنی ایک معاہدہ کر لو، تو فرمایا فلا جناح علیکم، یہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز پہلے سے طے کرو، یعنی غلط فہمی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، یعنی دایا جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے اور تم اس کو آگے چل کر کچھ نہ دو۔ تو جو چیز ہو سیٹلمنٹ ہو، واضح اور کلیئر کا ٹرمز ہو کہ بھئی ہم یہ دیں گے، اور وہ کہے ہاں میں یہ لوں گے، اور اس کا دینا لینا جو ہے وہ معروف طریقے سے یعنی ریکگنائز طریقے سے حسن ترانہ انداز میں یہ ہونا چاہیے۔ اور واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، فرمایا کہ جب یہ تم قوانین یا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرو تو یہ نہ سمجھا کرو یہ معاہدہ میں دائی کے ساتھ کر رہا ہوں یا اپنی صاحبہ بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس معاہدے کا دوسرا اہم فریق ہے اللہ، دوسرا اہم فریق ہے اللہ۔ تو اس معاہدے پر عمل درآمد کے پیچھے جو قوت نافذ ہے وہ اللہ کے ساتھ، یعنی اس معاہدے کو یوں سمجھا کرو کہ یہ معاہدہ تم اللہ کے ساتھ کر، اس معاہدے کا جذبہ مہر کا اللہ کے ساتھ۔ بس اگر تم اللہ کے اس فیصلے کو ٹھکراؤ گے یا اس میں گڑبڑ کرو گے، کمی بیشی کرو گے، تو پھر اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے۔ اور جان لو کہ اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کر رہے ہو یا کرو گے اس سے وہ براہ راست باخبر ہے، دیکھ رہا ہے اس کو۔ تو یہ خوشخبری بھی ہے اور وارننگ بھی۔ جس طرح کہ کوئی حکومت کا نمائندہ کسی کو کہے کہ بھئی جو تم کام کر رہے ہو نا حکومت کی اس پہ نظر ہے، تو اگر وہ کام تعمیری ہے تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ بھئی میرے کام کو شہباز شریف، نواز شریف یا حکومت دیکھ رہی ہے، مجھے ریوارڈ ملے گا۔ اور اگر کوئی بدماش ہے اور اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھ جو تو کر رہا ہے حکومت کڑی تیری نگرانی کر رہی ہے، تو یہ اس کے لیے تنبیہ ہے، باز آ ورنہ پکڑا جائے گا۔ تو ان الفاظ کے اندر ایمان والوں کے لیے جو مثبت اور تعمیری رویہ اختیار کریں ان کے لیے بشارت ہے، اور جو دوسرا رویہ اختیار کرے ان کے لیے گویا تنبیہ ہے، باز آ جاؤ، پکڑے جاؤ۔ اب مطلقات کے بعد مطلقات ہی کے ضمن میں ایک اور شک آ رہی ہے، اور وہ شک یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، فرمایا اور وہ لوگ جو تم میں وفات کے قریب پہنچے، اور تم میں سے جو شخص، جو افراد یتوفون وفات کے قریب پہنچنے لگے، ویذرون ازواجا، اور وہ وفات پا جائیں، اور وفات پانے کی صورت یہ ہو کہ وہ چھوڑ جائیں اپنے بعد اپنی بیوی، یعنی وفات پا جائیں اور وفات پا جانے کے بعد وہ چھوڑے اپنی بیوی، تو وہ کیا کریں؟ فرمایا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو فرمایا کہ ان خواتین کو چاہیے
کہ وہ عقد ثانی سے، نکاح ثانی سے روکیں اپنے آپ، ربسنا انتظار کریں، روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن، وہ 4 ماہ اور 10 دن۔ یہاں کچھ میڈیکل مسائل بھی آئے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ وہاں عدت تھی 3 حیض، اور یہاں جب خاوند وفات پا رہا ہے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن۔ بل ابھی ایک اتنی بات ہے کہ وفات یافتہ خاوند جو ہے تو اس کو کہتے ہیں متوفی انہا زوجہ، یعنی وہ عورت کہ جس کا خاوند وفات پا جائے، تو وفات یافتہ جو خاوند ہے تو اس کی بیوی کے لیے فرمایا واجب ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عقد ثانی کرنے سے رکی رہے، یعنی اس مدت کے دوران اس کا جو حمل ہے یا جو صورت احوال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ یہ 4 ماہ اور 10 دن کی جو مدت ہے اس کے قریب الاختتام پہنچے، یعنی یہ قریب الاختتام ہو جائے، قریب ہے کہ یہ مدت پوری ہونے لگے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ اب جب وہ یعنی مدت قریب پہنچے ختم ہونے کے، تو اے ایمان والو یا اے ارباب بسط و کشاد، اے کارکنان حکومت اسلامیہ، تمہارے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس بات میں فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ اس کے بعد وہ اپنے بارے میں کوئی معروف طریقے سے فیصلہ کریں، یعنی وہ کسی فرد سے نکاح کرنا چاہیں، باہر نکلنا چاہیں، اپنے بارے میں اپنا مستقبل جو ہے اس کے بنانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں تو تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جس طرح وہاں فرمایا تھا کہ اگر وہ عدت گزر جانے کے بعد اپنے سابقہ خاوند سے رجوع کرنا چاہیں، اپنے ثانی کرنا چاہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ اسی طرح یہاں جو متوفی یا زوج ہے اس کے جو ورثاء ہے وہ اس کو ڈیٹین نہ کرے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں اب یہ ہماری عزت ہے، اب اس کو ہم کیوں شادی کرنے دیں، اب یہ تو بیٹھی رہے گی ہمارے پاس، ہم اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، تو قرآن کہتا ہے غلط بات ہے، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کرے، وہ اپنے مستقبل کو بنانے کی اور اس حوالے سے فیصلہ کرنے کی مکمل طور پر مجاز ہے۔ بس مت روکو تم ان کو، یا تمہارے لیے گناہ کی بات نہیں کہ وہ جو کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کریں اس کی وہ ذمہ دار خود ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو اعمال بھی تم کرو گے، اور اے نساء المومنات، جو فیصلہ بھی تم کرو گے وہ فیصلہ خواہ خواہ کسی کو نقصان کر دینے کے حوالے سے نہ ہو، جان لو کہ جو عمل بھی تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے فرمایا ولا جناح علیکم فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء او اقننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ فرمایا اور تمہارے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، ولا جناح علیکم، اور یہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، فیما اس طرز عمل میں، یا اس طرز عمل یا ایٹیٹیوڈ یا یہ یعنی عمل کرنا، کیا کرنا، ارستم بہی من خطبۃ النساء، کہ جس وقت وہ عورتیں اپنی عدت گزار رہی ہیں 4 ماہ اور 10 دن، اس عدت کی مدت کے دوران تم کنائے سے، براہ راست نہیں، اشارے کنائے سے اگر تم ان پر یہ امر ظاہر کرو، اشارے کنائے سے، ڈائریکٹ نہیں، اشارے کنائے سے، یا جس سے اشارے کنائے سے پتہ چل جائے کہ تم عدت کے بعد ان سے نکاح کر لو گے، اگر یہ اشارے کنائے سے تم ان کو ایسا کوئی پیغام پہنچا دو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یا یہ کہ اشارے کنائے سے تم پہنچاؤ تو نہیں، لیکن تم اپنے ذہن میں اقننتم فی انفسکم، یا اپنے ذہن میں تم ایک فیصلہ کر لو کہ میں فلاں خاتون سے جب وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی تو میں نکاح کر لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے، انسانی نفسیات، بشری نفسیات، اس میں یہ تمام امکانات موجود ہیں۔ بعض اوقات وہ اشارے کنائے سے ذکر کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ویسے ہی دل میں بات رکھ لیتا ہے، تو جو چیزیں تمہارے نفس میں اس طرح ابھرتی ہے اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہے،
بس وہ تمہیں اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ اشارے کنایہ سے ان سے ذکر کرو یا اپنے ذہن میں اس بات کا فیصلہ کر لو، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ بشری تقاضا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کو تم کسی حال میں نہیں کر سکتے، وہ کیا؟ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایسا نہ کرو کہ تم انڈر ہینڈ خفیہ طریقے سے ان سے کوئی عہد دے لو، یعنی ان کو کچھ یعنی کوئی چیز بھیج کر یا کسی دائیں بائیں رشتے دار کے ذریعے یا رشتے داری کے ذریعے ان سے تم خفیہ طریقے سے یا پریشرائز کر کے یا ان پر کوئی اپنی حیثیت جتا کر ان سے تم خفیہ کوئی کمٹمنٹ مت، ولا تواعدوہن، اور مت ڈراؤ دھمکاؤ ہے جی پوشیدہ طریقے سے کہ وہ تم سے کمٹمنٹ کر لیں کہ ہاں میں تیرے ہی ساتھ کروں گا، نظر نہیں آتی، ان کو خود قرآن متعین طور پر ہمارے سامنے رکھنا۔ تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم اپنی منکوحہ بیویوں کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ تمہاری خلوت ہوئی ہو، روانگی ہوئی ہو، ملاپ ہوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، پہلی صورت تو یہ تھی کہ ابھی طلاق ہو گئی اور اس وقت تک خاوند نے اس کے لیے کوئی مہر کا تعین نہیں کیا تھا، مہر کا تعین نہیں کیا تھا۔ اب یہ صورت آ رہی ہے کہ مساس تو نہیں ہوا، لیکن قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم ان کے لیے مہر کا تعین کر چکے ہو، مہر متعین ہو چکا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب تم مہر کو متعین کر چکے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس صورت میں جو ٹوٹل تم نے مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا ہو، یعنی اگر فرض کا 10,000 تھا تو 5,000 تمہیں دینا ہوگا، اِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں وہ کہہ دیں کہ نہیں میں 5,000 بھی نہیں لیتی، 10,000 بھی نہیں لیتی، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پہلی صورت میں بھی فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر وہ اپنی یعنی حیثیت میں ہے عورت، وہ کہتی نہیں مجھے کوئی آپ سے مار وار نہیں چاہیے، بس میرا اور آپ کا یہ ٹوٹنا ہی کافی ہے، تو بھی یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مرد ہے تو اس کی برتری کا یعنی اس کے لیے منفقانہ حیثیت ہے، اس کا یہ تقاضا، ادروائز اگر وہ چاہے یافود، وہ اتنا بھی نہ لے، یا یہ اور یافو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کو فیصلہ کن حیثیت دینا ہے یعنی خاوند، وہ ڈبل دے دے، یعنی وہ پورا دے دے، یا خاوند عورت پورا لینے کی بجائے نصف بھی نہ لے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، باہمی سمجھوتے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن اصول یہ ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر خاوند یعنی کل دینے کا فیصلہ کرے تو یہ اس کی برتری کا تقاضا ہے، اور اگر عورت کل چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے تو یہ اس کی برتری ہے۔ یعنی ایک ہے برتری کی پوزیشن، عفو کا رویہ اور طرز عمل، تو وہ سارا دے دے خوشی کے ساتھ، وہ سارا چھوڑ دے، وہ نصف لے لے، وہ نصف دے دے، تو جو بھی برتن پوزیشن ہو وہ تم کرو، لیکن آگے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا کوشش یہ کیا کرو کہ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ، خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ اس حیثیت میں آئے کہ وہ اس کے لیے اپنی برتر پوزیشن جو ہے اس میں کچھ دینے والا بنے، نہ کہ لینے والا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو تم اس اصول کو کہ جتنا برتر پوزیشن میں ہے اتنا وہ دینے کی پوزیشن میں، یعنی برتر وہ ہے جو دینا جانتا ہے، یعنی جو برتری حاصل ہوگی اس کو جو دینے کا، یعنی جو دوسروں کو دے گا، دوسروں کے لیے اثار و قربانی کرے، دوسروں کو نوازنا، یہ فضیلت ہے، اور دوسروں سے لینا یہ فضیلت نہیں۔ تو مت بھولو اس بات کو کہ فضیلت کس بات میں ہے، دوسروں کو دینے میں، اور یہ جو دوسروں کو دینا ہے یہی اللہ کا شیوا اور شعار ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، تو تم اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ دینے والے بنو، تو بلا شبہ اللہ جو کچھ کہ تم اعمال کرتے ہو، کر رہے ہو، اس پر اس کی براہ راست نظر۔ اب اس کے بعد آ رہی ہے رکام حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ پہلی چیز یہ کہ اس آیت کا ماقبل
طلاق کے احکام کے ساتھ تعلق کیا، ماقبل احکام طلاق کے، اور طلاق کے احکام کے بعد یہ حکم آ رہا ہے صلاۃ موقت۔ تو یہ صلاۃ موقت جو ہے طلاق کے احکام کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے؟ قدیم اور جدید مفسرین میں رفقائے محترم یہ بہت بڑا سوال ہے، اور دور حاضر کے یعنی محترم پرویز صاحب وہ بھی اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس مقام پر ان آیات کا ماقبل سے تعلق کیا ہے۔ تو اس میں تعلق جاننے کے لیے کوئی بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے رفقائے محترم۔ ہوتا کیا ہے، طلاق دو افراد ہی کو نہیں الگ الگ کرتی، بلکہ طلاق سے دو خاندان الگ الگ ہوتے ہیں، اور جب طلاق ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی کم سے کم حیثیت میں کیوں نہ ہو، تو اس سے خاندانوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاندانوں کے مابین شطرنجیاں اور ذہنوں میں قدورتیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو یہ جو ذہنوں میں قدورتیں یا جدائیاں یا علیحدگیاں پیدا ہوتی ہے، اب اس کا حل بتایا جائے کہ یعنی ادھر طلاق کا فیصلہ ہوگا، وہ دن کے وقت فیصلہ ہوگا، رات کے وقت فیصلہ ہوگا، اور دن رات کے جو بھی ٹائم ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی صلاۃ آ جائے گی، یعنی دن رات کا کوئی لمحہ کیوں نہ ہو اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی آپ کو مجھے پابند کیا جا رہا ہے صلاۃ۔ اور صلاۃ کے اندر کیا ہوگا، امام ہوگا، امام کے پیچھے ہم ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور ایک صف میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے، ایک دوسرے کے لیے عفو اور فضل کے طالب ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے استغفار کریں گے۔ تو اگر ہم اس صلاۃ کے اندر مومنانہ حیثیت میں کھڑے ہوں گے تو وہ جتنی ذہن کے اندر ہمارے قدورتیں اور نفرتیں عارضی طور پر پیدا ہوئی ہیں، صلاۃ کی اخوت اور صلاۃ کا مومنانہ ماحول اور صلاۃ کا ایک امام کی یعنی امامت میں ادا کرنا اور اخوت اور بھائی چارے کا ماحول، یہ گویا کہ ایک ایسا تریاق ہے، یہ گویا ایسا تریاق ہے کہ ایک عارضی حکم کے تحت جو ذہنوں میں ایک طرح کی شطرنجی پیدا ہوئی ہے، یہ اس کا انتہائی مصلح ہے، یہ اس کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف ایک عمل سے فیصلے سے ایک ذہنوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے تو فوراً ایک صلاۃ میں ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے بھائی پان کو دیکھتے ہیں، بھائی چارے کو دیکھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہو کر ایک جماعت کا احساس ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہم ایک ابدیت کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ احکام ماقبل جو ہے ان پر عمل درآمد کے لیے یہ ایک سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ کرنے کا یعنی اس جڑی ہوئی جو ایک تھوڑی سی اکائی میں گڑبڑ پیدا ہوئی تھی اس کو جوڑنے کا یہ عمل آ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ماقبل کیوں جوڑنے والا ہے، اور پورے دین کے احکام جو ہے ان پر ہمیں اجتماعی اسپرٹ کے ساتھ ان پہ قائم یا کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو اس میں جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں جن نے صلاۃ موقت کا بالکل ہی انکار کر دیا ہے، ان کے لیے بھی یہ غور طلب نکتہ ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کر دیا کہ حافظوا علی الصلوات سے مراد ہے یہ نکاح و طلاق کے احکام، کہ یہ نکاح و طلاق کے احکام ہی صلوات ہیں، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ان احکام پر پوری طرح ان کی حفاظت کرو۔ اچھا بھی چلو یہ صلوات تو ہو گئی، یہ احکام یا نکاح و طلاق کے احکام، تو آگے جو ہے والصلاۃ الوسطی، یہ کون سی صلاۃ ہے؟ سینٹر والی صلاۃ، وسطی صلاۃ۔ اور پھر آگے آتا ہے وقوموا للہ قانتین، اور اس صلاۃ کے دوران قیام کرو اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ قانتا کا معنی یقنط ربہ، اپنے رب سے دعا مانگنا، اس کے حضور میں عاجزی کرنا، اس کے حضور میں انکساری کرنا۔ تو یہ کون سی یعنی وہ فریضہ ہے کہ جو قیامی کی حالت میں ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے، یعنی انہوں نے تو صلاۃ کا معنی درس قرآن، تو کیا درس قرآن قیام کی حالت میں ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو کر وہ درس قرآن دیں گے اور بیٹھ کر درس قرآن نہیں دیتے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہاں صلاۃ موقت ہے، اور یہ کم از کم صلوات کا جمع کا صیغہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کم از کم 3 ہے، اور ایک ان میں سے وسطی ہے۔ تو وسطی صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کم از کم 3 اور اس کے بعد 5 7 جو بھی ہوگا طاق عدد ہوگا۔ تو آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور صلاۃ کے دوران تم قیام کیا کرو اس حال میں کہ قیام کے اندر تم دعا مانگتے ہوئے اللہ کے حضور میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
تو یہ پوری صلات جو ہے یہ دعا ہی دعا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا کہ اگر تم یہ صلات کی ادائیگی کے دوران امن کی بجائے خوف کی حالت میں ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، تو پھر اس عمل کو انجام دیا کرو رجالن یعنی پیدل، اور رکبانہ یا سواری کی حالت، یعنی مارچ کرتے ہوئے اس دعا کے کلمات کو دہرا سکتے ہو، یا گھوڑے پر سوار ہو تو سواری کی حالت میں اس دعائیا کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب پھر تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی خوف کی وجہ امن کی حالت ہو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب خوف کی بجائے تم اصل حالت پہ آ جاؤ تو صلات کو ادا کرو جیسا کہ صلات کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی دو آیات آ رہی ہیں رفقائے محترم، یہ آیات مبینہ ہے، یہ آیات مبینہ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ ان آیات کو کہا جاتا ہے جو ماقبل جو آیات یا احکام آئے ہیں ان میں کسی حکم کی ایکسپلینیشن، مزید ایکسپلینیشن، یعنی اس کے اندر سے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کی وضاحت اور توضیح جو ہے وہ کرنے والی آیات مبینہ ہے۔ ان کا بیان ہے سورہ القیامہ میں۔ فرمایا کہ اس قرآن کا نازل کرنا، اس قرآن کا جمع کرنا اور جمع شدہ قرآن پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی توضیح، وضاحت، تشریح اور تفصیل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دی ہے۔ ابھی ان آیات کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کا جو قدیم ہمارا تصور وہ دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن کا تصریف آیات کے تحت ان کا کیا مفہوم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑیں بیویاں، یعنی وفات پا گیا خاوند اور وفات پانے کے دوران وہ بیوی چھوڑ رہا ہے۔ اس کا پہلے ہم 234 میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسی صورت ہو تو وہ کیا کریں، 4 ماہ 10 دن تک وہ عقد ثانی، نکاح ثانی کرنے سے رکی رہے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اور وہ جو وفات پائے تم میں سے اور چھوڑے وہ اپنے بعد بیویاں، تو کیا ہو، وصیتاً لازواجہم متاعاً الی الحول غیر اخراج، تو ایسے خامدوں کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے اپنی بیویوں کے بارے میں۔ کیا وصیت کرے؟ متاعاً الی الحول، کہ ان کو 1 سال تک میری جائیداد میں سے، میری وراثت میں سے نان و نفقہ ملتا رہے، 1 سال تک نان و نفقہ ملتا رہے میری بیوی، غیر اخراج، مزید برآں یہ کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے، یعنی خاوند یہ وصیت کرے کہ میری جو بیوی ہے 1 سال تک اسے اسی گھر میں رہنا ہے اور 1 سال تک اس کا نان و نفقہ جو ہے تو میرے ورثے میں سے اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے تو اس کے بارے میں عام جو ہمارے مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت کس سے منسوخ ہے؟ وہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے آیت نمبر 234 تھی کہ وہ جو تم میں سے مرے اور بیویاں چھوڑے تو ان کو 4 ماہ 10 دن عقد ثانی سے رکنا چاہیے۔ تو ہمارے جدید مفسرین گما مولانا امین آصف اصلاحی، مودودی صاحب، وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی، 240 آیت منسوخ ہے۔ بھئی کس سے منسوخ ہوئی ہے؟ ناسخ اس کا کیا ہے؟ کہتے 234 آیت ناسخ ہے، اور یہ آیت جو بعد میں آئی ہے یہ منسوخ ہے۔ بھئی پہلے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو ناسخ کر رہی ہے وہ پہلے ہے اور جو منسوخ ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، یعنی جس کو ریپیل قرار دے رہے ہیں وہ بیان میں بعد میں آ رہی ہے اور جو ناسخ ہے وہ پہلے آ رہی ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ بعد والی آیت کے لیے ناسخ کیسے ہو گئی؟ ناسخ کیسے ہو گئی؟ تو بعضوں نے تو 234 کو اس آیت کا ناسخ بتا دیا، اور ایک اور گروہ ہے ابن کثیر وغیرہ،
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 234 کی روح سے تو یہ منسوخ نہیں ہوئی، البتہ آگے جا کر سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 جو ہے اس میں چونکہ وہ جو بیوی ہے اس کا قرآن نے حصہ مقرر کر دیا ہے، تو چونکہ وہ حصہ مقرر ہو گیا ہے لہٰذا یہ 1 سال تک کا خرچہ دینا اس کو یہ کیا ہے، منسوخ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ 240 آیت یہ منسوخ ہوئی کس سے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 سے۔ حالانکہ وہ اگر ہم اس کو بھی ساتھ دیکھ لیں، سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12، یہ آیت نمبر 11 اور 12 جو ہے یہ سورہ النساء یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں رفقائے محترم چار دفعہ آیت نمبر 11 اور 12 میں ایک لفظ قرآن حکیم نے دہرایا ہے کہ یہ جو احکام ہیں ان احکام پر عمل ہوگا۔ یہ آیت نمبر 11 کا خاتمہ ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ جو آیت نمبر 11 ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر عمل ہوگا، وصیت جو ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور جو قرض ہے میت پر وہ ادا ہو جائے۔ جب میت پر قرض ادا ہو جائے اور وصیت ادا ہو جائے، وصیت پر عمل کر، باقی جو بچے گا اس پر ان احکام کی روشنی میں عمل درآمد ہوگا۔ یعنی گویا کہ اس میں وصیت کا حکم سٹینڈ کر رہا ہے، وہ والدین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اقربین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم جو ہے آیت نمبر 11 سورہ نساء میں وصیت کے حکم کو ختم نہیں کر رہا، وصیت کے حکم کو قائم رکھ رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا من بعد وصیت پہ عمل کرنے کے بعد کہ جب وہ وصیت پر عمل بھی ہو جائے اور دین بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 12 میں یہی بات کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، کہ ان احکام پر عمل ہوگا، وصیت جو عورتوں نے کی ہے ایک دوسرے کے بارے میں یا خامدوں نے کی ہے بیویوں کے بارے میں اس پر عمل ہو جائے، اور جو قرض ہے وہ اس پر عمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نچلی سطر میں پھر کہتا ہے من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ وصیت پہ عمل ہو جائے اور جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر چوتھی دفعہ کہتا ہے یہ جو من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یعنی آیت نمبر 11 اور 12 میں 4 دفعہ قرآن حکیم نے وصیت کو قائم رکھا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قائم رکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو منسوخ کر رہی ہے، یعنی جو ناسخ ہے وہ اپنے اندر اس حکم کو قائم رکھے ہوئے ہے اور اس کے باوجود ہم نے اس کو کہا یہ منسوخ ہے۔ تو یہ منسوخ نہیں ہے رفقائے محترم، یہ اپنے مقام پر قائم ہے۔ ان دونوں احکام میں کوئی منافات نہیں ہے، یعنی منافات کا معنی ہوتا ہے کنٹراڈکشن۔ یہ دونوں حکم اپنی جگہ پر ویلڈ ہے۔ یعنی پہلا حکم یہ تھا کہ جو خاوند وصیت نہیں کرتا مطلق وہ مر جاتا ہے، وصیت اس نے نہیں کی، تو وصیت نہ کرنے کی شکل میں وصیت کیے بغیر وہ مطلق مر جائے، تو اس کی جو بیوی ہے یعنی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک عدت گزارے۔ یہ ایک الگ حکم ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر خاوند مناسب سمجھے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ وصیت کریں کہ میری بیوی جو ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ اس حالت کے پیش میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ اس کو 1 سال کا نان و نفقہ اور وما اس گھر کے اندر رہنے کے اس کو حق دیا جائے۔ اگر اس دوران یہ نکلنا چاہے تو اس کا مسئلہ ہے، ورنہ میری طرف سے یہ بات قائم ہے۔ تو اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو قرآن حکیم اس کو کہتا ہے متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی اگر وہ ایسا کر دے تو اس کو حق حاصل ہے، لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر یعنی اس نے تو برتری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ وصیت کی اور یہ وصیت ویلڈ ہے، لیکن اگر وہ عورت جو ہے وہ اس مدت یعنی 4 ماہ 10 دن تو لازم ہے، 4 ماہ 10 دن تو کمپلسری ہے، اب 4 ماہ 10 دن کے بعد کی جو ہے یہ ایک حسن کارانہ رویہ ہے خاوند کی طرف سے۔ تو اگر خاوند یہ وصیت کر جائے تو وہ عورت چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، چاہے تو فائدہ نہ اٹھائے، یہ اس کے اوپر ہے۔ فرمایا فین خرجنا، اگر وہ اس دوران نکل جائیں یعنی 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد وہ عقد ثانی کر لیں
فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، تو تمہارے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا اس کا ایک اور معنی ہے، یہ جو یتوفون ہے، یتوفون قرآن حکیم میں سورہ زمر کے اندر توفع جو ہے دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ تمہارا جو کانشیسنس ہے، شعور ہے، وہ روکتا ہے، ایک تو نیند کے وقت اور ایک موت کے وقت۔ موت کے وقت تو کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک لیتے ہیں، اور نیند کے وقت عارضی طور پر فیرسلو اخرى۔ اب یہ جو یتوفون ہے، اس کا ایک دوسرا امکان ہے کہ یہ بالفعل موت نہ ہو بلکہ حکمی موت ہو۔ معنی کیا ہے؟ گم شدہ، یعنی خاوند مرا تو نہیں ہے لیکن خاوند گم ہو گیا، جسے مفقود الخبر کہتے ہیں۔ یعنی اگر خاوند مفقود الخبر ہو، حکماً وہ متوفی عنہ کے حکم میں آ جائے، یعنی بالفعل تو وہ ہمارے پاس قرائن یا دلائل یا شواہد نہیں ہے کہ وہ مر گئے، لیکن یہ کہ میاں بیوی نے کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس میں سوال یہ ہے کہ وہ خاوند کا یہ بیوی کتنی مدت تک انتظار کرے۔ یہ جو صورت ہے عملی زندگی میں بارہا یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ خاوند چلا گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ مفقود الخبر۔ تو یہ مفقود الخبر جو خاوند ہے، کب تک اس کی عورت انتظار کرے؟ تو فقہا نے تو امام ابو حنیفہ کے نام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی صورت میں کہا تھا کہ 90 سال انتظار کرے، اور امام مالک کے بارے میں کہتے انہوں نے کہا 4 سال تک انتظار کرے، اور احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے انہوں نے کہا 18 سال تک انتظار کرے۔ اب اگر 20 یا 25 سال کی عمر میں ایسا ہو کہ خاوند گم ہو جائے اور 90 سال انتظار کرے، تو یہ تو 110 سال ناممکن ہے ایسا ہونا، اور اگر 4 سال یا 18 سال، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں یتوفون منکم، یہ دوسری صورت اگر بنائی جائے، یعنی دوسری صورت کہ مفقود الخبر ہو جائے، تو اگر مفقود الخبر ہو جائے تو ہماری جو جوڈیشری ہے، قضا ہے، وہ اس خاوند کی طرف سے اس بیوی کے لیے 1 سال کا نان و نفقہ، یہ 1 سال کا انتظار، یہ 1 سال تک اس کے گھر میں رہنے کا اسے پابند ٹھہرا دے، اور 1 سال کے بعد اگر وہ کوئی اور فیصلہ کرے تو اس کو اس کا اختیار دیا جائے۔ بہرحال اگر یہ صورت ہو تو، اور اگر پہلی صورت ہو تو میں نے جس طرح سے کیا کہ 4 ماہ 10 دن کمپلسری ہے، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد جو مدت ہے خاوند کو حق حاصل ہے تو ایسی وصیت کرے، اور امت اس کو نافذ کرنے کی پابند ہے، لیکن یہ عورت کے اوپر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ فائدہ اٹھائے۔ آگے ضابطہ بیان فرمایا جا رہا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ یہ متوفی عنہ جو مطلقات ہیں وہ ہوں یا عام مطلقات ہو، جو بھی ہو، قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی عورت مطلقہ کی جائے، اس کو طلاق دی جائے، تو متاع بالمعروف، تو اس کا نان و نفقہ، عقد ثانی تک اس کا بہرحال تحفظ ہونا چاہیے، خواہ سابقہ خاوند کے حوالے سے ہو، اس کے ورثاء کی جانب سے ہو، یا اسٹیٹ کی جانب سے۔ متاع بالمعروف، اس کے حقوق جو ہے نا، یعنی اس کی بنیادی ضروریات زندگی، اس کی فراہمی جو ہے وہ لازم ہے۔ حقاً علی المتقین، اگر قرآن پر ماننے والے اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں تو ایسی یعنی عورتوں کو تحفظ دینا، معاشی تحفظ دینا، بنیادی ضروریات زندگی کا تحفظ دینا، یہ ان کے لیے واجب ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ یہ بے دست و پا ہو کے رہ جائیں اور جو دوسرے وہ ان کا استحصال کریں۔ تو متقیوں پر واجب ہے کہ وہ ان کا جو حق ہے، بنیادی معاشی ضرورت زندگی کی کفالت، وہ ان کو فراہم کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ اس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اپنی آیات کو تمہارے لیے، تاکہ تمہیں عقل سے کام لینے کا فن آ جائے، تاکہ تم آیات الہیہ پر عقل، غور، فکر، تفکر، تدبر وہ کرنا سیکھ۔ یہاں سے رکع محترم ہم لوگ آیت 163 سے 242 تک
کا جو باب الاحکام تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ اب باب الاحکام کے بعد جو اگلا باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے جو 143 میں کہا تھا کہ قبلے پر یعنی خانہ کعبہ پر یعنی مقام ابراہیم پر یعنی مرکز ابراہیمی جو ہے وہ اس پر ہم تمہاری تولیت میں اسے لائیں گے۔ اب اس تولیت کے حوالے سے جہاد کا باب شروع ہوتا ہے، یعنی اس کو واگزار کرانے کے لیے، اس کو واپس لینے کے لیے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اب احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا جہاد اور انفاق، جہاد اور انفاق یہ موضوع شروع ہوتا ہے، اور اس کا مقصود ہے بازیابی، یعنی ابراہیمی جو بیت اللہ ہے اس کی بازیابی امت مسلمہ کے حوالے سے۔ اور اس کا آغاز ایک بنی اسرائیل کے واقعے سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ یہ امت مسلمہ کو یعنی اپنے اصل مقام پر لانے کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ عبرت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے اہل ایمان، کیا تو نے یا تم نے غور نہ کیا ان لوگوں کے حالات پر؟ خرجو جو نکل پڑے، من بیوتہم من دیارہم اپنے گھروں سے، یعنی جو اپنے گھروں کو جن نے چھوڑا، اور چھوڑا کا وہ الوف، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں تھی، لاکھوں تھی، یعنی لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، اور دشمن نے ان پر حملہ کیا یا حملے کا خطرہ ہوا تو حملے کے خطرے کے پیش نظر موت کے ڈر سے گھر بار در و دیوار سب چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یعنی اس حد تک بزدل تھے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے، دشمن کو فیس کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر مال سب کچھ وہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ فقال لهم اللہ موت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مر جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ان کو کہنا کہ مر جاؤ کیا مانا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست کیسے کہا، کیونکہ اللہ کا کلام تو انبیاء کے توسط سے ہوتا ہے، تو ان بھگوڑوں کو کیا اللہ نے کلام کیا تھا، مخاطب بنایا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ فردن ہم کلام ہوئے تھے، اور ہم کلام ہو کر انہوں نے کہا تھا موتو۔ تو یہ کلام جو ہے یہ کلام حال ہے، کلام قال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی یا الہام کے ذریعے یہ بات نہ کہی، بلکہ ان کی صورت احوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یوں تھا کہ جب تم اپنے لیے زندگی نہیں چاہتے اور موت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے اوپر اس موت کو وارد کر لو۔ یعنی اگر کوئی قوم اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کر لے تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ ان کو زندہ کرے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے موت کا فیصلہ کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس موت کی حالت میں رہنے دیا، اس سے نکالا نہیں۔ نمبر 2، دوسرا اس کا معنی یہ ہے فقال لهم اللہ موتو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، بھاگنے کی بجائے اللہ کے راستے میں موت اپنے لیے قبول کرو۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم بھگوڑوں کی طرف بھاگو، تم اللہ کے راستے میں مرنا سیکھو۔ موتو یعنی موتو فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے اندر مرنے کا جذبہ پیدا کرو، جس طرح کہ سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 95 میں اور آگے جا کر سورہ الجمعہ میں تمام اہل ایمان کے لیے کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر صادق ہو تو اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ تو وہ جب بھاگ رہے تھے تو ان کو نبی وقت کے حوالے سے یہ پیغام دیا گیا موتو، بھاگنے کی بجائے اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ثم احیاہم، جب ان کے اندر نبی کی تعلیم سے یہ سود پھونکا گیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں مرنا سیکھ لیا تو کیا ہوا؟ ثم احیاہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات نو عطا کر۔ گویا کہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ یعنی حیات نو کا راستہ موت کے اندر سے گزرتا ہے۔ جو قوم مرنا جانتی ہے وہی زندہ رہنا جانتی ہے، اور جو قوم زندگی چاہتی ہے موت کے بغیر زندگی نہیں ملے گی۔ یعنی زندہ رہنا اسی قوم کا حق ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں مرنا جانتی ہے۔ تو جو اپنی عزت، آبرو، جان، مال، اس کے لیے مرنے کا جذبہ فن سیکھ لیا جس قوم نے، اس کے لیے زندگی ہے، اور جس نے مرنا نہیں سیکھا اللہ کے راستے میں،
عزت و آبرو کے راستے میں، اس کے لیے حیات باشرف نہیں ہے، ہاں گدھوں کی طرح، ہاں جی بھیڑوں کی طرح غلامی کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، وما ہوا بحیا، وہ تو زندگی نہیں ہے۔ یعنی حیات باشرف کا راز اللہ کے راستے میں مرنا جو ہے، یہ حیات باشرف کا یعنی زینہ ہے، اس کے اندر سے ہو کر حیات باشرف پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ان کو اللہ نے حیات نو عطا کی، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بلا شبہ اللہ تو اس طرح ان کو موت کے راستے پر ڈال کر حیات نو کے راستے پر ڈالنا، یہ اللہ کا فضل ہے، گریس ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت بس غلامی کی موت کو میں مبتلا رہتی ہے، اور یہ حیات باشرف کی قدر قیمت جو ہے اس حوالے سے ان کے اندر اپریسیشن، شکر کا معنی اپریسیشن، یعنی وہ اپریسیشن نہیں کرتے۔ اب امت مسلمہ کو یہ تاریخ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں یعنی غلبہ کتاب اللہ، غلبہ دین، اپنے دین کے تحفظ اور دفاع کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہنا، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور جہاد کے حوالے سے اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پکاروں کو پورا کرے گا، اور پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تو علیم ہے، تمہاری ہر حاجت و ضرورت سے باخبر رہے گا، یعنی تم مجاہد فی سبیل اللہ بن کر رہو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو، تمہارے مطالبات اور تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا۔ اور یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اس کا دوسرا لازمہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ تو اب انفاق کے سبیل اللہ کی بات بتائی، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے وسائل دے۔ قرض کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ قرض ہوتا ہے، یہ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جانور جو جگالی کرتے ہیں، ان کے دو میدے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرف جمع کرتے چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دوسری طرف نکالتے ہیں، اور وہ ہضم کا ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ جو کاٹ کاٹ تھوڑا تھوڑا جمع کرنا ہے اور پھر اس کو تیار کر کے دوسری طرف ڈالنا، اس عمل کو عربی زبان میں قرض کہتے ہیں۔ یعنی یہ تھوڑا تھوڑا کاٹ کر بظاہر جو ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں اس لیے ہے تاکہ وہ ایک عظیم تر مفاد جو ہے اس کے لیے اس کو ہم ایک ذریعہ اور وسیلہ بنائیں۔ تو جو کوئی اپنے وسائل کو تھوڑا تھوڑا جدا کرے اس لیے کہ معاشرے میں حسن پیدا ہو، معاشرے میں جو غیر متوازن صورتحال اس کا تدارک، معاشرے میں توازن پیدا کرنے کے لیے، اعتدال پیدا کرنے کے لیے، ایکویلبرم پیدا کرنے کے لیے جو تم تھوڑے تھوڑے وسائل بھی جدا کرو گے، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ان تھوڑے تھوڑے جو تمہارے انفاق ہوں گے، قربانیاں ہوں گی، اللہ ان کو بڑھاتا چلا جائے گا، بہت زیادہ بڑھانا۔ اور بلا شبہ اللہ کے ہاں کا قانون یہ ہے کہ جو نفع تلا اس سے لینا چاہے اس کو نفع تلا دیتا ہے، اور جو کشادہ دستی کا مظاہرہ کرے اللہ پاک اسے کشادگی سے کشادگی عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، انفاق کرو تو نہ کرو تو انجام کار یہ مال دولت تمہارے ہاتھ سے چلا جانے والا ہے، کیوں؟ انجام کار تمہیں خالی ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں لوٹ۔ تو جو کچھ آج دے گے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، کتاب کے لیے، وہ تمہارا سرمایہ ہے، راس المال ہے، جو تم نے اپنے جانے سے پہلے آگے جمع کرا دیا ہے، اور وہ بڑا ہوا تمہیں مل جائے گا۔ اب اس کو کہتے ہیں لاف نشر مرتب، یعنی یہ جو تین آیات میں ایک بات تاریخ کے حوالے سے کہی تھی، پھر امت مسلمہ کو احکام دیے، اور احکام جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اب آگے تک جو ہمارا تمام موضوع آئے گا وہ یہی موضوع ہے۔ پہلے وہ جو علم ترا والی بات تھی اس کو کھولا جا رہا ہے۔ علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ جو پہلا واقعہ تھا اس کی شرح و تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کیا تو نے غور کیا اس بات پر کہ ایک گروہ تھا، جتھا تھا، جماعت تھی، علاقہ تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا تھا، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، من بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا جو نبی تھا
ان کے ایک نبی تھے، قرآن حکیم میں اس نبی کا نام نہیں بتایا، تو کوئی اسے یوشع بن نون کہتا ہے، کوئی کالب کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نبی کا نام بتانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں بتا دیتے، جب پیچھے طلاق اور نکاح کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جزیات تک بتا دی ہے، اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو جی اگر اس بات میں بھی ہمارے لیے کوئی افادیت ہوتی کہ کون سا نبی تھا، کس دور کا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو اگر ان چیزوں میں ہمارے لیے کوئی افادیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے بتا دیتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بتانا مناسب نہیں سمجھا تو ہمارے لیے پریز کرنا اور پھر تورات سے ڈھونڈنا، پھر تالمود سے اس واقعے کو نکالنا، پھر جھوٹی سچی حکایتیں لا کر قرآن کے حاشیوں پر چڑھا دینا، تو یہ ایک ناروا بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے خلاف ہے جو اس نے تنزیل میں اختیار کی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے نبی نے جو ان کے پاس تھا اس سے قوم نے یہ کہا کہ کیا کہا، ابوس لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اے نبی آپ ہمارا کوئی کمانڈر مقرر کریں، آپ ہمارا کمانڈر مقرر، کیونکہ اوپر ہوا تھا کہ وہ نکل آئے، خرجوا وہم الوس، وہ اپنے گھروں سے نکل آئے، چھوڑ دیا انہوں نے گھر بار، حالانکہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارا کوئی جرنیل، کمانڈر، صاحب اختیار ہستی ہمارے اندر مقرر کر دیں تو ہم نقاتل فی سبیل اللہ، اس کی قیادت میں، کمانڈرشپ میں ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جان مال کی بازی لگائیں گے۔ قالا، تو نبی نے انہیں یہ کہا، حال عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ اگر ہم تمہارے لیے ایک کمانڈر مقرر کر دیں اور تمہیں قتال کرنے کا پابند کر دے، اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال کی بجائے پھر بھگوڑے پن کا اظہار کرو، پھر بھاگو، اللہ کا واضح حکم سن لینے کے بعد اپنے ایمان کی خلاف ورزی کرو، حکم نہ مانو۔ تو قالوا، کہا انہوں نے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں؟ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے قتال، کیوں؟ اس لیے فقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم تو نکال دیے گئے ہیں، ہمیں نکلنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، کھیت کھلیان سے، جی مویشیوں سے، اور وہ ابنائنا، اور ہم تو اس حال میں اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے بیوی بچے بھی ہم سے چھین لیے گئے، ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ ابنائنا کے اندر ازواجنا شامل ہے، یعنی ہمارے بچے بھی پیچھے رہ گئے، ہماری بیویاں بھی پیچھے رہ گئی۔ تو ہم تو اس حال میں نکلے ہیں کہ ہمارا گھر بار بھی ہم سے چھٹ گیا اور بیوی بچے بھی ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے قتال کرنے کا اور آپ ہمارے لیے کمانڈر مقرر کرے تو ہم قتال نہ کریں؟ تو فرمایا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیل منهم واللہ علیم بالظالمین، فرمایا کہ جب ان کے کہنے سے، ڈیمانڈ سے، ان کے مطالبے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قتال کرنا واجب قرار دے دیا، ٹھیک ہے بھائی اگر تم قتال کرو تو ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی یہ شرط تم کھڑے ہو جاؤ گے، ہم اپنی کائناتی قوتوں کے ساتھ تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو فرمایا جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو پھر وہ بھگوڑے ثابت ہوئے، تولو، پھر انہوں نے بیک آؤٹ کیا، پھر انہوں نے کنی کترائی، پھر وہ گویا کہ اعراض کی، وہ کنی کترانے کا رویہ ان سے ظاہر ہوا۔ الا قلیل منہم، ہاں بہت کم تھے جو ان میں مستقل مزاج نکلے، ثابت قدم نکلے اور انہوں نے قتال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، سرگرم کی بازی لگائی۔ اور آگے فرمایا اللہ علیم بالظالمین، اور وہ جنہوں نے قتال فی سبیل اللہ سے کنی کترائی، بیک آؤٹ ہوئے، وہ ظالم۔ گویا کہ جب کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی قدروں کے مطابق قتال واجب ہو جائے اور وہ قتال سے کنی کترائیں تو اللہ کی نظر میں وہ گروہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، اور ایسے ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نصرت یا تائید حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا وقال لهم نبیہم، اب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر کا تعین کرے، اس کی قیادت میں ہم لڑیں گے۔ تو قال لهم نبیہم، تو ان کو ان کے نبی نے یوں بشارت سنائی
ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ٹھہرایا ہے تمہارے لیے جناب طالوت کو کمانڈر، کہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا ایک کمانڈر ہو، اس کی قیادت میں ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بنا وہی آگاہ کیا ہے کہ اس کام کے لیے طالوت بہتر ہے، تو طالوت کے کمانڈر ہونے کا اعلان۔ تو اللہ تعالیٰ مقرر فرما چکے ہیں تمہارے لیے طالوت کو کمانڈر کے طور پر، جرنیل کے طور پر، قائد کے طور پر معلوم۔ تو اب جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اس کام پر معمور کر دیا ہے، قالو، تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کہ یہ آپ نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، طالوت کو بھلا ہمارے اوپر کمانڈری کا کیا حق ہے، کیوں کر بنا دیا گیا ہمارے اوپر طالوت کمانڈر، کمانڈ کرنے کا، ہماری کمانڈ کرنے کا طالوت کو کیا حق ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ اس کی بنسبت ہم کمانڈر ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی ان میں سے جو کمانڈری کا اپنے ذہن میں خناس رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ کسی کو مقرر کر دیجئے، تو اصلاً وہ چاہتے تھے ہم میں سے کسی کو مقرر کر دیجئے، ہم کہنے والے ان میں سے کسی کا تعین نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ طالوت کہاں سے آ گیا، طالوت کو ہمارے اوپر حکمرانی کا کیا حق ہے، کیوں؟ یہ تھا سرمایہ دارانہ ذہن، کیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کمانڈر، امام، قائد تو اسے ہونا چاہیے جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ وَلَمْ يُؤْتَ، اور نہیں دیا گیا وہ کون، طالوت،